إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر والفجر وليال عشر. وقال تعالى في مقام آخر ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور پیارے بچوں، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں عربی کیلنڈر کے اعتبار سے اور عربی ماہ و سال کے اعتبار سے یہ 11واں مہینہ ہے عربی سال کا، اور اس مہینے کو ذوالقعدہ کہا جاتا ہے، اور یہ ذوالقعدہ کے بالکل آخری حصے میں ہم اور آپ چند دنوں کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے وہ عربی سال کا آخری مہینہ جس کو ذوالحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اسی ذوالحجہ کے مہینے میں حجاج کرام حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حاجیوں کے لیے بہترین مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، لیکن غیر حاجیوں کے لیے بھی ذوالحجہ کا مہینہ نہایت معتم بالشان میں، اور خاص طور سے جو ذوالحجہ کا ابتدائی 10 دن ہے، اس کے جو 10 ایام ہیں، اس کی بڑی فضیلت قرآن میں بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم سے 2
صورتوں کی 2 آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ الفجر کے اندر بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اور اس کے بعد 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں جن چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کہ بڑی اہمیت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ فجر کے وقت بھی بڑی اہمیت۔ یہ اور بات ہے کہ ہم اور آپ نہ فجر کا اہتمام کرتے ہیں، جو نماز فجر کی جو نماز ہے نہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور نہ فجر کے وقت کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیجئے کہ فجر کی نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے اور فجر کے وقت کی بھی بڑی اہمیت، بلکہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ فجر کے وقت میں بڑی برکت اللہ تعالیٰ نے ڈالی۔ جو کام بھی صبح سویرے کیا جاتا ہے، فجر کے وقت کیا جاتا ہے، اس کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج بڑے بھی، بزرگ بھی، اور خاص طور سے نوجوانوں کا طبقہ اٹھتا اس وقت ہے جب گھڑی میں 10 بجتا ہے، جب گھڑی میں 8 بج رہا ہوتا ہے۔ رات بھر لوگ، نوجوان خاص طور سے، یہ جگتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو سو جاتے ہیں۔ جو برکت والا وقت ہوتا ہے، جس وقت ہمیں بیدار ہو کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنے کام کاج کا آغاز کرنا چاہیے، شروعات کرنی چاہیے، تو ہم اس بابرکت وقت سے اپنے آپ کو محروم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ قسم ہے 10 راتوں کی، اور مفسرین نے، اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے، شروعاتی 10 دن، یعنی جو مہینہ چند دنوں کے بعد شروع ہوگا، اس کے شروع کے جو 10 دن ہے وہ اس آیت سے مراد ہے۔ ایک اور آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اللہ رب العالمین نے کہا سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 28 میں، اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ لوگ اپنے فائدے کے لیے حاضر ہوں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور جو مقررہ دن ہیں ان مقررہ دنوں میں، متعینہ دنوں میں وہ اللہ رب العالمین کا نام لے۔ کس چیز کے اوپر نام لے؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ رب العالمین نے جانوروں میں سے جو چوپائے رکھے ہیں، ان چوپائے پر لوگ اللہ کا نام لے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں، خاص طور سے جو 10 ذی الحجہ کا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 دن جو قربانی کا دن ہے۔ اس آیت کریمہ میں قربانی کے ایام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگ جو مقررہ دن ہے قربانی کے، ان دنوں میں اللہ رب العالمین کا نام اپنے جانوروں پر لے، یعنی اللہ کے نام سے قربانی کرے۔ پتہ چلا میرے بھائیوں، اور جو اس آیت کریمہ میں کہا کہ فی ایام معلومات، فی ایام معلومات، یعنی مقررہ دنوں میں، اور اس آیت کریمہ سے بھی مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پر بھی ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے شروعاتی 10 دن ہیں۔ دراصل ان دونوں آیتوں سے
میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ذوالحجہ کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس کی اسٹارٹنگ کے جو 10 دن ہے وہ بڑے اہم ہیں، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ اس لیے ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جو آنے والے 10 دن ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اس کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، اور جو بھی مشروع اعمال ہو سکتے ہیں یا جو اعمال مشروع ہے، جائز ہے، نیکی اور ثواب کے کام ہیں، ان کاموں کو کس کر ہمیں ذوالحجہ کے شروعاتی 10 دنوں میں کرنے چاہیے۔ آئیے چند حدیثوں کا جائزہ لیجیے، چند حدیثوں کو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کیا بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنوں میں سے کوئی ایام یا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین کو عمل زیادہ محبوب ہو۔ کن ایام سے؟ یعنی عشرہ ذوالحجہ سے۔ عشرہ ذوالحجہ کے مقابلے میں کوئی ایسے ایام نہیں ہے جن دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو عشرہ ذوالحجہ سے۔ کیا مفہوم ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ ہم اور آپ جو بھی کام عشرہ ذوالحجہ میں کریں گے اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ دوسرے دنوں میں ہم وہ کام کر کے وہ اجر و ثواب اور اللہ تعالیٰ کی محبوبیت اور پسندیدگی حاصل نہیں کر سکتے جو عشرہ ذوالحجہ میں کر کے ہم اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے رکھی تو صحابہ کرام نے کہا، فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے، یعنی جہاد سے بھی زیادہ ہے، کہ اگر کوئی آدمی جہاد کرتا ہے عام دنوں میں تو کیا اس سے بھی زیادہ فضیلت بڑھ جاتی ان اعمال کی جو عشرہ ذوالحجہ میں کیا جائے؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے راستے میں بھی جہاد کرنا اتنا افضل نہیں ہے جتنا افضل عشرہ ذوالحجہ میں نیک اعمال کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الا رجل خرج بنفسه وماله، سوائے اس مجاہد کے جو جہاد میں شریک ہوتا ہے اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اور پھر شہادت نصیب ہو جاتی ہے۔ نہ جان اس کی واپس آتی ہے نہ مال، یعنی اپنی جان اور اپنے مال سب کو اگر قربان کر دے تو ایسے مجاہد کا ہو سکتا ہے عمل عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے بہتر ہو جائے۔ بقیہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا عمل عشرہ ذوالحجہ کے عمل سے بہتر قرار پائے۔ میرے بھائیوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جو کام بھی عشرہ ذوالحجہ میں کیا جائے وہ کام اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہوتا ہے، بڑا پسندیدہ ہوتا ہے، اور جب پسندیدہ ہوگا تو اس پر اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ ایک اور حدیث سنیے عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ کوئی بھی ایام اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے زیادہ عظیم نہیں ہے اور اس سے
ذیلحجہ کے 10 دنوں میں نیک کام کرے، اس سے بڑھ کر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ کہ اگر عشر ذیلحجہ آئے، میں نے کہا کہ چند دنوں کے بعد 4-5 دنوں کے بعد عشر ذیلحجہ شروع ہونے والا ہے، ذیلحجہ کا مہینہ آئے گا جو عربی سال کا آخری مہینہ ہے، 12واں مہینہ ہے، اور اس کو غنیمت جانیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کیجیے، اپنے اندر چینجنگ لائیے، نیکی کی طرف بڑھیے، ثواب کی طرف بڑھیے، گناہوں میں اپنے آپ کو لپٹ نہ رکھیے۔ پتہ نہیں ہماری اور آپ کی کب موت آ جائے، کوئی نہ جوان جانتا ہے، نہ بوڑھا جانتا ہے، نہ بچہ جانتا ہے کہ کب اس کی موت لکھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر آدمی کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور موت کے بعد جو چیز ہمارے کام آنے والی ہے، نہ یہ گھر جائے گا، نہ یہ مال و دولت جائے گا، نہ یہ بال بچے جائیں گے، نہ یہ رشتے دار جائیں گے، نہ گاؤں والے کا کوئی ہمارے اور آپ کے ساتھ جائے گا۔ اگر کوئی جانے والا ہے آپ کے ساتھ تو آپ کا عمل ہوگا، یہ نماز ہوگی، یہ روزہ ہوگا، یہ حج ہوگا، یہ زکات ہوگی، یہ قربانی ہوگی، یہ صدقات و خیرات ہوگی، جو ہمارے اور آپ کے ساتھ قبر تک جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے بعد یہ چیزیں ہمارے کام آنے والی۔ اس لیے قطعی طور پر ہمیں سستی میں نہیں رہنا چاہیے اور ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے کہ ہم بے نمازی ہوں اور کہیں کہ اگلے جمعہ سے ہم نماز شروع کرنے والے ہیں، فلاں مہینے سے شروع کر دیں گے، رمضان آئے گا شروع کر دیں گے۔ آپ رمضان تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، اگلا جمعہ آپ کی قسمت میں ہوگا یا نہیں ہوگا، اگلی نماز آپ کی قسمت میں ہے یا نہیں ہے، میرے بھائیوں کون جانتا ہے؟ اس لیے ہر آدمی کو ہمارا موت کے لیے تیاری کرنی چاہیے اور موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب صبح ہو جائے شام کا انتظار نہ کرنا۔ آج ہم لوگ امیدیں باندھے رہتے ہیں، ابھی تو ہماری 40 سال عمر ہے، 80 سال ہوگی تب تو مریں گے، بڑھاپا آئے گا، اتنے نوجوان مر گئے۔ کوئی آدمی یہاں سے نکلتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے ہم ڈھاکہ پہنچ کے، ڈھاکہ نہیں پہنچ پاتا ہے، بیرگنی آتا ہے نہیں پہنچ پاتا ہے، راستے میں حادثہ ہو جاتا ہے، راستے میں موت کا فرشتہ اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی پل بھر کی ہمیں خبر نہیں، ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے کہاں آئے۔ اس لیے اس طرح کے نیک اعمال کے مواقع اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں اس سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسا کہ عشر ذیلحجہ آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر عشر ذیلحجہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے اعمال زیادہ کرنے چاہیے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ کہ جب عشر ذیلحجہ آئے تو کثرت سے تحلیل کیا کرو، کثرت سے زیادہ تحلیل کیا کرو۔ کیا مطلب ہے تحلیل کرنے کا؟ آپ جہاں رہیں، آپ دکاندار ہیں نا، دکان میں بیٹھے رہیے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے۔ اگر آپ کہیں سواری پہ جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آج کا نوجوان کیا کرتا ہے، موٹر سائیکل پہ سوار ہوا اور ایئر فون لگاتا ہے، اور سب سے زیادہ اگر حادثات رونما ہو رہے ہیں تو اسی کی وجہ سے پیچھے سے کون سی گاڑی آ رہی اور کس کی آواز آ رہی، کہاں سے کوئی ہارن دے رہا، کوئی خبر نہیں میرے بھائیوں۔ بجائے یہ کہ آپ کی موت برائی کے ساتھ ہو، گناہ کے ساتھ ہو، آپ فلمیں سن رہے ہو، آپ فلمیں دیکھ رہے ہو، اس سے بہتر ہے کہ آپ کی موت ہو اور آپ نیک کام کر رہے ہیں، آپ نماز کی حالت میں ہو، آپ روزہ کی حالت میں ہو، آپ ذکر و اذکار کی حالت میں ہو، آپ صدقات و خیرات کی حالت میں ہو۔ یہ حسن خاتمہ ہے۔ ہر آدمی کو برے خاتمے سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ جہاں بھی ہو، دکان میں بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیے۔ اگر کوئی خالی وقت ہے ادھر ادھر کی بات نہ کیجیے، چغلی نہ کیجیے اور جھوٹ نہ بولیے، فلاں کے پیچھے مت پڑیے، بلکہ اپنی آپ کی زبان سے جو کلمات ادا ہونے چاہیے وہ لا الہ الا اللہ ہونے چاہیے۔ خاص طور سے عشر ذیلحجہ میں جو
دنیا میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ تکبیر کہنا چاہیے. کیا مطلب تکبیر کا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. جب ذی الحجہ کا چاند نکل جائے، چاند نکلنے کے بعد ہی سے یہ کلمات ہمیں شروع کر دینے چاہیے. اور آپ جا رہے، پیدل جا رہے، گاڑی سے جا رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے، بال بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ڈھاکہ میں، بیلگنیا میں ہے، موتیہاری میں، بجائے یہ کہ آپ اپنی زبان پہ ادھر ادھر کے کاموں میں استعمال کریں، گناہ کے کاموں میں استعمال کریں، آپ ذکر و اذکار میں استعمال کیجیے. اور یہی چیزیں، یہی اذکار دنیا میں بھی آپ کو فائدہ پہنچائیں گے اور آخرت میں بھی آپ کے کام آئیں گے. آج کے بوڑھے لوگوں کا بھی ادب تماشا، بیٹھے رہیں گے، ادھر کی بات کر رہے ہیں، ادھر کی بات کر رہے ہیں، لیکن ذکر و اذکار نہیں کرتے، دعائیں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے ہیں. ان کا دل، خاص طور سے دل تو ایسے سارے لوگوں کا ہمیشہ مسجدوں کی طرف لگا ہونا چاہیے، لیکن خاص طور سے جو بوڑھے حضرات کبھی چوک پر نظر آتے ہیں، کبھی چوراہے پر نظر آتے ہیں، کبھی چائے کی دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ مسجدوں کو آباد کیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حدیث کے اندر کہ خیر البقاء الی اللہ مساجدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ دوستیہ چوک نہیں ہے، اور فلوریا چوک نہیں ہے، بھیوا چوک نہیں ہے، چائے کھانے نہیں ہے، بلکہ جو چیز جو جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر البقاء الی اللہ مساجدہ. سب سے بہترین جگہ ہے، کوئی کام نہیں، مسجد آئیے. سب اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر جگہوں میں سب سے بہترین جگہ ہو سکتی ہے تو کون سی جگہ ہے؟ مسجد. اور سب سے بری جگہ، سب سے بری جگہ جو آج لوگوں کے نزدیک سب سے اچھی جگہ ہو گئی، کوئی کام نہیں، چلو ڈھاکہ چلتے، کوئی کام نہیں، چلو بیلگنیا چلتے، کوئی کام نہیں، چلو چوک پر چلتے، وہاں بیٹھے ہوا گپ لڑائیں گے، باتیں بنائیں گے، گنہگاروں کے ساتھ بیٹھیں گے، عیاشوں اور بدماشوں کے ساتھ بیٹھیں گے. نہیں، یہ ہمارا اور آپ کا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. اگر فرصت کے لمحات ہے وہ اللہ کی یاد میں گزرنے چاہیے، وہ نمازوں میں گزرنے چاہیے، وہ قرآن کی تلاوت میں گزرنے چاہیے، وہ لوگوں کی خبر خیریت پوچھنے میں گزرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے کہا سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو بازار ہے، سب سے بدترین جگہ ہے. اگر ضرورت ہے تو چاہیے، اگر ضرورت ہے تو مت جائیے. آپ کے محلے کی مسجد ہے، آئیے قرآن پڑھنا اگر جانتے ہیں قرآن پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیے. اگر کوئی ملے تو اللہ کی بات اس کو بتائیے، معروف کا حکم دیجیے اور منکر سے، برائی سے لوگوں کو منع کیجیے. یہ کام ہمارا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مزید کہا کہ عشر ذی الحجہ میں بات ہو رہی ہے، عشر ذی الحجہ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وقت تحمید کہ عشر ذی الحجہ میں، یعنی ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی تحمید بیان کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بڑائی بزرگی بیان کرنی چاہیے. الحمدللہ، آپ جہاں رہے الحمدللہ کہ ہر قسم کی تعریف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ کلمہ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے، بڑا چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کلمے کو. کیا اس ذات کی تعریف نہیں ہونی چاہیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے؟ کیا اس ذات کی تعریف نہیں ہونی چاہیے جس نے آپ کو صحت دی ہے؟ چلے جائیے نا، ہاں، اسپتالوں میں چلے جائیے، آپ کا اندازہ لگ جائے گا کہ اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا کی ہوئی ہے. لوگ ایسی ایسی حالت میں ہاسپٹلوں کے اندر کروٹیں بدل رہے ہیں کہ جب آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اور زبان سے آپ کے حمد کے کلمات ادا ہوں گے. چلے جائیے بڑے ہاسپٹلوں میں، کیسی کیسی بیماریاں ہیں، کیسے کیسے امراض ہیں. اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، اگر اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہوئی ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. جس نعمت کا ہمیں اور آپ کا میرے بھائی شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے. اب کیا ساری چیزیں میسر ہیں، بہترین گھر ہے، بال بچے ہیں، مال و دولت ہے، اور دوسری تمام آرام اور آشائشوں کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے. لیکن 24 گھنٹہ ہو جاتا ہے
مرتبہ بھی ہماری زبان سے الحمدللہ نہیں ہے. گویا ہم اس معاملے میں بڑے بخیل واقع ہوئے ہیں، اور جس نے یہ نعمتیں دی ہیں گویا اس کی نعمتوں کی ہم ناشکری کرتے ہیں، احسان فراموشی کرتے ہیں. میرے بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک اور حدیث سناتا ہوں، وقت تو ختم ہو رہا ہے، سنیے. عشر ذی الحجہ سے متعلق حضرت عبداللہ ابن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. جلیل قدر صحابی عبداللہ ابن قرۃ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اعظم الایام، کہ دنوں میں سب سے اہم ترین دن. یاد رکھیے سال میں بہت سارے دن آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اعظم الایام عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے عظیم ترین دن اگر ہو سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یوم النحر و قربانی کا دن. سب سے عظیم دن اگر کوئی ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں تو قربانی کا دن ہے. ثم یوم القر، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عظیم دن ہے وہ قربانی کے بعد والا دن ہے، یعنی 11 ذی الحجہ. اور اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ یوم القر کو یوم القر کیوں کہتے ہیں، یہ اہل علم کا موضوع ہے. میرے بھائیوں ایک اور حدیث سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر کسی دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. کیا ہم جہنم سے آزاد ہونا نہیں چاہتے؟ یقین ہم میں کا ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے اس کو نجات مل جائے اور آخرت میں جہنم سے ہٹا کر جنت میں داخل. کس کی خواہش نہیں ہے؟ لیکن صرف خواہش کرنے سے یہ کام ہونے والا نہیں. تمنا کرنے سے حاصل نہیں ہوگا کچھ بھی. آپ تمنا بھی کریں، آپ خواہش بھی کریں اور عمل بھی کیجیے تاکہ یہ تمنا آپ کی پوری ہو جائے، یہ خواہش پوری ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی دن آزاد کرتا ہے جہنم سے تو وہ کون سا دن ہے؟ کہا کہ من یوم عرفہ، کہ عرفہ کے دن جو ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہوتی ہے. ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے. اس دن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ پورے جوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے اپنے بہت سارے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. میرے بھائی اسی لیے کہا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو عرفہ کا روزہ رکھنا چاہیے. سنت نفلی روزوں میں سے عرفہ کا روزہ بڑا اہم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے. ایسا سنہرا موقع آنے والا ہے اور ایسے خوش اور ایسے حسین ایام آنے والے ہیں. میں نے کہا عشر ذی الحجہ کی شکل میں میرے بھائیوں تو ہمیں دیگر اعمال کی طرح عشر ذی الحجہ میں 9ویں تاریخ کو یعنی 9 ذی الحجہ کو ہمیں عرفہ کا روزہ بھی رکھنا چاہیے. اور جو دیگر اعمال ہیں، مثال کے طور پر اگر اللہ نے کسی کو طاقت اور قوت دی ہے، اگر وہ حج کر سکتا ہے تو اس عشر ذی الحجہ میں اس کو حج کا ارادہ بھی کرنا چاہیے. مال سے کم محبت کیجیے، مال اس لیے حاصل کیجیے تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے. مال جمع کرنے کے لیے نہیں. میں نے کہا کفن میں جیب نہیں ہوتا. جو بھی آپ کماتے ہیں، جو بھی آپ رکھتے ہیں آپ کی موت کے بعد یہی چیزیں رہ جاتی ہیں. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، مسجدوں میں خرچ کیجیے، مدرسوں میں خرچ کیجیے، علماء پر خرچ کیجیے، طلباء پر خرچ کیجیے، معذرین پر خرچ کیجیے اور حج کیجیے، عمرہ کیجیے اور نیکی اور ثواب کے کام میں آپ اپنے مال کو خرچ کیجیے. ورنہ وہ مال کس کام کا جس سے آپ فائدہ نہ اٹھا سکیں. میرے بھائیوں اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو اس عشر ذی الحجہ میں حج بھی کرنا چاہیے اور نفلی روزے رکھیں. اگر کوئی آدمی 1 ذی الحجہ سے لے کر اور 9 ذی الحجہ تک لگاتار نفلی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن 10ویں تاریخ کو نہیں. عید اور بقرعید کے دن اور اسی طرح ایام تشریق میں روزہ رکھنا
حرام ہے، حرام ہے۔ عید کے دن اور بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد یعنی یوم النحر کے بعد جو 3 دن ہوتے ہیں، کوئی اگر آدمی چاہے کہ نفلی روزہ رکھے، میرے بھائیوں غیر حاجیوں کے علاوہ حاجیوں کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے نفلی روزوں کا بھی عشر ذی الحجہ میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ قرآن اور حدیث پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح ہمیں صدقہ اور خیرات بھی کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات کیجیے، 2 روپیہ اگر کر سکتے ہیں 2 روپیہ کیجیے، دل سے کیجیے، دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیجیے۔ اور یاد رکھیے کہ فرض زکات کی بھی ادائیگی کیجیے، نفلی صدقہ بھی کیجیے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ مال سے اگر صدقہ دیا جائے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ شیطان کیا کہتا ہے کہ اگر زکات ہے تو صدقہ دے دے گا، مال میں کمی ہو جائے گی، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ اور خیرات کرنے سے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور آخری بات میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ عشر ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ آپ جہاں رہیں، گھر میں رہیں، گھر سے باہر رہیں، بال بچوں کے ساتھ رہیں، دوست و احباب کے ساتھ رہیں، جہاں رہیں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ کلمات آپ کثرت سے پڑھیے۔ اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں قرآن کی تلاوت کیجیے اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور سے عشر ذی الحجہ سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے دور رکھے، معصیت سے دور رکھے، اور جب تک اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے اس زندگی کو اللہ تعالی اپنی عبادت میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔